ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے عزیز دوستو احباب، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان فرما رہے ہیں۔ ایک طرفہ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بھی اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک تو اس جگہ قرآن مجید میں اسی طرح کا مضمون سورۃ آل عمران اور سورۃ الجمعہ میں بھی آیا ہے۔ پہلے اس دعا سے ہم یہ سیکھیں کہ اولاد کے لیے والدین دعا کرتے ہیں، اور دعا کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نتیجہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جب ہم نے آپ کا گھر تعمیر کر دیا، آپ کے حکم کی بجا آوری کی، تو اس کے بدلے میں میرے خاندان، میری اولاد میں سے ایسا رسول مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پھر میرے خاندان میں سے، پھر وہ قبیلے والے بھی اسی میں سے ہوں، تو ایسا نبی بھیج جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ اور پاک کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے اولاد میں نبی بھیجا جس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس دعا کا نتیجہ میں ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت سنائی اس بشارت کا مظہر میں ہوں۔ جس طرح قرآن مجید میں آیا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو وہ احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا نام احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا۔ آج کوئی غلام احمد کی صورت میں آ کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ انسان جھوٹا اور لعنتی اور کذاب ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں اماں آمنہ نے جو خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ مبارک سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مصداق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں ان کی 3 صفات ذکر فرمائیں۔ پہلی صفت جو ایمان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا میں تھا کہ وہ ایسا نبی ہو جو آیات کی تلاوت کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن مجید کی تلاوت سکھلائی۔ یا ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو تلاوت کا لفظ ہے یہ کسی اور کتاب پر صحیح نہیں آتا، یہ صرف کلام الہی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابیں ہیں صرف ان کے پڑھنے پر تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یتلو علیہم اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ صرف اس کی تلاوت کی جاتی ہے،
اس کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو لفظ بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ایسا نبی ہو کہ جو آیات کی تلاوت کرے اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب اس میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا ذکر بھی ہے اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم کا ذکر بھی ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے، جب ان کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام تھے وہ عربی زبان کو جانتے تھے۔ جب عربی زبان کو جانتے تھے تو ان کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعلیم کا ذکر فرما کر امت کو، مخلوق کو یہ بتلانا چاہا کہ قرآن کی آیات بھی ایک اپنا مقصد اور ثواب رکھتی ہے۔ قرآن مجید کے لیے اس لیے الفاظ مقرر کیے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کے بغیر کسی اور زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے اور پھر اس پہ کوئی تلاوت نماز بھی کی جائے تو ایسی نماز جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ خود قرآن مجید کے الفاظ مقصود ہیں۔ اس وجہ سے بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں نے سنا کئی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کا پڑھنا کیا مقصد رکھتا ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ تو اس آیات مبارکہ کو دیکھیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تلاوت کا الگ ذکر فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم کا علیحدہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کرنا یہ بھی مقصود ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کی حفاظت کرنا یہ بھی مقصود ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ الفاظ کا ذمہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن، یہ متن کی حفاظت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے حفاظ کی سینوں کے ذریعے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ میں، متن میں، زیر و زبر میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنی ذمہ لے رکھی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ صرف قرآن مجید کے الفاظ دہرانے کا کیا فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سن لو الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروفوں کا مجموعہ ہے، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، سن لو، آج یاد رکھ لو، قرآن مجید اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، کہیں آپ کو دانشور ملیں گے، کہیں پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، کہیں گے کہ قرآن مجید پڑھنے کا کیا فائدہ، آپ تو طوطے کی طرح آپ نے رٹایا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اس کو کیوں پڑھتے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید اگر سمجھ نہیں آتا، صرف اس کے الفاظ پڑھنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے رسول حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور نظریے کی تردید ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کے معنی پڑھ لینے سے سمجھ آ جائے گی، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کی ضرورت نہیں۔ کہیں حدیث کی لوگ انکار کر رہے ہیں کہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا، اب حدیث میں اختلاف ہے تو وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی بتلا دیا کہ آیات کی تلاوت اور ساتھ میں کتاب حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ کتاب حکمت کی تعلیم وہ صحیح سمجھی جائے گی جو اللہ کا رسول سمجھاتا ہے، جو سنت سے سمجھ آتی ہے، جو حدیث سے سمجھ آتی ہے۔ آج الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت علماء نے کی ہے، حدیث کی حفاظت علماء نے کی ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا ہے، صحیح حدیث کو الگ کر دیا،
ضعیف حدیث کو الگ کر دیا، موضوع حدیث کو الگ کر دیا، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت نہ رہے کہ یہ حدیث میں اختلاف ہے، حدیث میں تضاد ہے، حدیث میں جھوٹے حدیث بھی ہیں۔ علماء نے سب کچھ علیحدہ علیحدہ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ تو یہاں ایک اور بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جہاں الفاظ کی ضرورت ہے، الفاظ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، وہاں الفاظ کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں صرف الفاظ پڑھتا ہوں، میں الفاظ پڑھتا ہوں مجھے ثواب ملتا رہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ الفاظ کے ساتھ قرآن کے احکام کو سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کی تعلیم بھی سیکھنی ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جہاں تلاوت ضروری اس کے ساتھ تعلیم بھی ضروری، جہاں تعلیم ضروری وہاں تلاوت بھی ضروری۔ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ تلاوت کو چھوڑ دیں کہ مجھے قرآن مجید سمجھ نہیں آتا، میں تلاوت نہیں کرتا، وہاں نیکیوں سے محروم ہو جاؤ۔ اور کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے ثواب تو ملتا ہے، اب میں تعلیم پر کیا کروں، تو آپ اللہ کے احکام سے غافل ہو جائیں۔ جس طرح قرآن کی تلاوت لازم، اس طرح قرآن کے احکام بھی لازم۔ کہیں یہ نہیں کہنا کہ قرآن مجید میں اپنی سمجھ سے پڑھتا ہوں، قرآن وہی صحیح ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں آپ کو سمجھ آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام عربی پڑھنے والے، عربی بولنے والے، شعر و شاعری کرنے والے، وہ ادیب لوگ وہ سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی قرآن سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب عربیوں کو کلام سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے، آج اردو کا ترجمہ پڑھنے والوں کے لیے کیا علماء کرام کی ضرورت نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اب تزکیہ نفس پر لوگوں نے عجیب انداز اپنا لیے۔ کہاں تو انداز یہ ہے اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگ انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، جو مسالے تھے، جو پیر تھے، ان کو معبود بنا لیا۔ یہ تو عمل یہود و نصارہ کا تھا، وہ اپنے علماء کو معبود بنا لیتے تھے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن پیروں کی، علماء کی بات، مربیوں کی مانتے تھے، اللہ کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری امت کہاں جا رہی ہے؟ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ ایک طرف قرآن کے احکام کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناؤ، اور دوسری طرف پیروں کے قبروں پر سجدے، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا لجپال ہے، یہ کھلا قرآن کے ساتھ تضاد ہے۔ اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ، یہ تو قرآن کے ساتھ کھلا تضاد ہے کہ رب کے مقابلے میں اپنے پیر کو معبود بنا لیا۔ ہاں، معبود نہیں بنانا ان کو، لیکن ان کی ضرورت بھی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کی، کسی مربی کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، لن تضلوا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ سن لو وہ کیا چیز ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا، کہ جو آدمی ان کو پکڑ لے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری اولاد اور اہل بیت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہے تو کتاب اللہ کو بھی پکڑو اور میرے اہل بیت کو بھی پکڑو، تب آپ کا راستہ سیدھا ہوگا، بغیر استاد کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین، اے لوگو اقتدا کرو میرے بعد، اقتدا کرو ابا بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت پر چلو اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت پر چلو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ دو چیزیں لازم ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ۔ یہ رجال اللہ کا پتہ ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتح۔ سورۃ الفاتح میں جب ہم دعا مانگتے ہیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ اللہ دکھا۔ سیدھا راستہ پھر کس کا؟ یہاں پھر رجال کا ذکر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، جس طرح قرآن مجید میں ذکر ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں بھی رجال اللہ کا ذکر کہ اگر کتاب اللہ کو آپ نے سمجھنا ہے تو رجال اللہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے رجال کو بھیجا جن کو اللہ کے ساتھ ہم شرفی کا، ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، اللہ نے ایسے انبیاء اور رجال کو بھیجا جنہیں رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کتاب اللہ کی تعلیم۔ پھر آج بھی اللہ والے موجود ہیں۔ آج بھی اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو صرف کتاب اور تعلیم کے ذریعے نہیں چل سکتے، صرف کتابوں کے ذریعے آپ صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ اس کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے جو آپ کا تزکیہ نفس کرے۔ ہاں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ صحیح اللہ کا ولی ہے، وہ صحیح پیر ہے، آیا وہ صحیح آپ کی تربیت کرتا ہے۔ ایسے آدمی کا ساتھ چلو پھر، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور سچوں کے ساتھ چلنا بھی ہے۔ تو سچے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہوں۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ رجال اللہ کی ضرورت نہیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں، میرے لیے قرآن و حدیث کافی ہے۔ بھائی، اگر قرآن و حدیث آپ کو بغیر استاد کے سمجھ آتا ہے، آج دنیا کے جتنے علوم دیکھ لیں، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اس کو انگریزی سمجھ آئے، وہ انگریزی کی کتابیں پڑھے، کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ وہ ڈاکٹر نہیں بنتا۔ آج انجینئر بغیر استاد کے صرف کتاب پڑھنے سے انجینئر نہیں بنتا، ڈاکٹر کو اپنے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں کتاب بھی لازمی ہے اور انسان بھی، رجال بھی لازمی ہے۔ تو انجینئر میں بھی کتاب لازمی ہے، ساتھ میں رجال بھی لازمی ہے۔ دنیا کے جس شعبے میں چلے جاؤ، کتاب کے ساتھ استاد کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی کتاب اللہ کے ساتھ استاد کی ضرورت ہوگی، لیکن ایک غلطی نہیں کرنا کہ غلو نہیں کرنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی نظیر نہیں بننا کہ ان استادوں کو، ان پیر کو، ان معلم کو آپ نے معبود نہیں بنانا، یہاں معبود نہیں بنانا، اور کہیں یہ نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ استاد کی لازمی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، استاد ہیں، تو امت شاگرد ہے، تو استاد اور شاگرد کا واسطہ لازمی۔ اگر کتاب سمجھنی ہے تو استاد سے سمجھیں، صرف ترجمے پر اکتفا نہ کریں۔ اگر صرف آپ ترجمے کی طرف نکل گئے، پھر گمراہی کی طرف آپ کی رفتار بڑھ جائے گی، پھر راستے سے آپ ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد میں ایسا پیغمبر بھیج جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کی تعلیم بھی دے اور تزکیہ نفس کرے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان یتلو علیہم آیات کی ایسی تصویر بنائی کہ صحابہ کرام میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد تھی جو 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت بھی کثیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ایسے دی کہ جو راہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ عدل و انصاف کی نشانی بن گئے،
جو آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے تھے وہ غمخواری کرنے لگے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے۔ قرآن مجید جن کی صفات بیان فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ صحابہ کرام کی جماعت تو ایسی جماعت ہے جو آپس میں محبت رکھتے ہیں، کفار کے ساتھ سختی رکھتے ہیں، ان کے اعمال رکوع سجود کے ذریعے ہیں، سجود کے ذریعے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اس طرح ان کو تعلیم دی۔ پھر ان کی تزکیہ نفس کا کیا دیکھنا کہ صحابہ کرام کو کتنے ان کے اخلاق بلند ہو گئے کہ ان کے سامنے دنیا کے سارے فلسفے کمزور پڑ گئے۔ وہ جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، دنیا کے فلسفے ان کے سامنے کمزور پڑے اور ان کی اخلاقی تربیت ایسے اعلیٰ کی کہ جن کو لوگ راہزن سمجھتے تھے آج ان پر رہبر ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے عدل و انصاف دنیا میں ایسا قائم کیا کہ جس کی مثال قیامت تک پھر نہیں مل سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد جو تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے فرما دیے۔ تو